Welcome to CompShare Security Plus certification, which is SY0601. It's a complete training course. اور ہم لوگ ماڈیول 1 کور کر رہے تھے. اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کی طرف جائیں گے جو کہ کمپرومائز اور میل ویئر ڈیٹیکشن کے اوپر ہے. سوشل انجینئرنگ اٹیک ہم اس سے پہلے کور کر چکے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ماڈیول 1 کے اندر 8 سب ماڈیولز ہیں. اس کے اندر پہلا جو ماڈیول ہے سوشل انجینئرنگ اٹیکس وہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. کمپرومائز اینڈ میل ویئر ڈیٹیکشن ہم ابھی کور کر رہے ہیں. فردر ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جتنے بھی کی ورڈز ہم یوز کریں گے اس ٹریننگ کے اندر وہ سارے میں لسٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ریویو کرنے میں آسانی ہو. تو میل ویئر اینڈ کمپرومائز ڈیٹیکشن کے اندر ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از اے میل ویئر. میل ویئر کوئی بھی ایک میلیشیس سافٹ ویئر یا کوڈ یا اسکرپٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے ڈیلی آپریشنز کو افیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کی سینسٹیو انفارمیشن بھی اکٹھی کر سکتا ہے, وہ ان آتھورائزڈ ایکسیس بھی آپ کے کمپیوٹر کے اوپر لے سکتا ہے, اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ریموٹلی کنٹرول کر کے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر جن کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا. اس چیز کو جو بھی ہم اس قسم کا کوئی بھی سافٹ ویئر بنا کے ریلیز کرتا ہے اسے ہم میل ویئر کہتے ہیں. بہت ساری کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ایک میل ویئر کی. میل ویئر یوزولی آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ میل ویئر آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ گیا ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ سائلنٹ ہوتا ہے اور موسٹلی اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے تھرو نہیں پکڑا جاتا. اس کی ڈیزائننگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ یہ سائلنٹ پلیسز پہ ایسی جگہوں پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ریزائڈ کرتا ہے جو کہ اینٹی وائرس اسکین نہیں کرتا, یا اس کے نام یا اس کی ایکسٹینشنز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ایک میل ویئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی نون ولنریبلٹیز. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو کہ اگر ہم اپنا آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ والی پرابلمز جو آپریٹنگ سسٹم کی ہیں وہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں ہیکرز کی طرف سے, اور جو لوگ یہ میل ویئر بنا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر اپڈیٹڈ نہیں ہے اور لیٹسٹ پیچز اس کے اوپر اپڈیٹڈ اپلائیڈ نہیں ہیں تو وہ اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے تھرو آپ کے سسٹمز کے اندر انٹری پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ہے اٹ کین بی کنٹرول فرام آؤٹ سائڈ, مینس دیٹ ونس اٹس دیئر ان یور کمپیوٹر یہ ریموٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس کے پاس بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا اس کا, وہ ریموٹلی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیفرنٹ آپریشنز کر سکتا ہے. وہ ایک ٹپیکل ٹاسک ریپیٹڈلی کر سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر. وہ کسی بھی دن میں کسی بھی ٹائم پہ آٹومیٹیکلی اسے اسکیجول کر سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوگا یا ایک سرٹن آپریشنز پرفارم کرے گا. یہ ساری چیزیں ریموٹلی کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے یہ اینٹی وائرس اسکیننگ کو بائی پاس کر جاتا ہے. اور اگلا اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسے ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو اس کا یوز آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ رینسم ویئر ہے. رینسم ویئر کوئی بھی ایک ایسی انکرپٹڈ سسٹم ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر میل ویئر کو انٹر کیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی ہارڈ ڈسک اور اس کے کانٹینٹس کو انکرپٹ کرنا شروع کرتا ہے جب تک کہ وہ پیچھے سے اسے کنٹرول کرتے ہیں. کوئی بھی وہ کہتا ہے کہ پوری آپ کی ہارڈ ڈسک کو وہ انکرپٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین دے آسک یو فار منی یا رینسم ویئر ان بٹ کوائنز یا کسی بھی ایسی کرنسی کے اندر تاکہ آپ کا ڈیٹا ان لاک ہو سکے اور ڈیکرپٹ ہو سکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ ڈیٹا انکرپٹ ہو جاتا ہے تو اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیکرپٹ اٹ اگر آپ کے پاس اس کی ڈیکرپشن کی وغیرہ نہیں ہو. اب اگر آپ کا ڈیٹا بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کا سیل سے ریلیٹڈ ہے یا ایجوکیشنل سیکٹر ہے یا کسی بھی قسم کا بزنس ہے جس کے اندر آپ کی وہ سارا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے کسٹمرز کے لیے اور آپ کے بزنس کے لیے, تو یو اینڈ اپ پیئنگ اے لاٹ آف منی ٹو دیز گائز. اور اسی لیے یہ رینسم ویئر اتنے سکسیزفل رہے ہیں. موسٹ آف دی اینٹی وائرس سافٹ ویئرز نے اس چیز کے کیور نکال لیے ہیں اور انہوں نے اپڈیٹڈ پیچز آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی آپریٹنگ سسٹم لائک مائکروسافٹ نے بھی ریلیز کیے ہیں اور اینٹی وائرس سافٹ ویئرز نے بھی ریلیز کیے ہیں تاکہ آپ کے پی سیز کو اس قسم کی چیزوں سے بچایا جا سکے. دوسری چیز ہے باٹس. باٹس ہیں یہ ویپنائز کرتے ہیں کمپیوٹرز اور ڈیوائسز کو ٹو بی ریڈی ٹو بی کنٹرولڈ فرام آؤٹ سائڈ.
یہ آپ کی انفارمیشن کریڈینشیلز وغیرہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ یوزر نیم اور پاسورڈ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر کانسٹنٹلی ڈال رہے ہیں، اسے یہ لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں میل ویئر کے تھرو، اور پھر وہ انفارمیشن یا تو بلیک مارکیٹ میں ڈیپ ڈارک ویب میں بیچ دی جاتی ہے، یا وہ نارمل مارکیٹ میں بھی سیل آؤٹ کی جاتی ہے، جس کے اندر آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر ہے، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ہیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹیلز، اور یہ ساری چیزیں، اس قسم کی چیزیں بھی کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو یور بزنس وہ لیک کی جاتی ہے اس کے تھرو، یا آپ کے بزنس کو سبوٹاج کیا جاتا ہے۔ یہ رائیولری پارٹیز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ہے ایک ٹپیکل بزنس کے اندر، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ کا بزنس کس طرح پرفارم کر رہا ہے، آپ کی بزنس اسٹریٹجی کیا ہے اور ساری چیزیں، تو یہ ساری انفارمیشن بھی اس کے تھرو کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ اب اگلا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیفرنٹ فیملیز جو ہوتی ہیں میل ویئر کی، وہ کس طرح آپ کو افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی یہ ڈیفرنٹ جو سب کیٹیگریز ہیں میل ویئر کی، جیسے کہ ہم نے کہا پہلی وائرس ہے۔ اب وائرس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ایک ہوسٹ بیسڈ میلیشیس کوڈ ہوتا ہے۔ اسے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے کوئی بھی ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ کیپیبل ہوتا ہے کہ یہ ریپلیکیٹ کرے اپنے آپ کو اور اس کا پے لوڈ ڈیلیور کرے۔ اسی لیے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ چینجز آپ کے کمپیوٹر کے اندر کر سکتا ہے۔ اب یہ کن چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر، اسے اگر ہم دیکھیں تو پہلا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے بوٹ سیکٹر۔ بوٹ سیکٹر کے اندر جو اس کا مین سیکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر ہم آپریٹنگ سسٹم لوڈ کرتے ہیں، یہ یوزولی اس کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے۔ اب جب یہ ایک بوٹ سیکٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار این اینٹی وائرس سسٹم ٹو ڈیٹیکٹ اٹ اوور دیئر۔ دوسرا ہے فائل انفیکٹر۔ فائل انفیکٹر کے اندر ہم اسے اس طرح لیتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایگزیکیوٹیبل فائلز ہوتی ہیں ونڈوز کی، اس کے اندر .com ہوتی ہے، .exe ہوتی ہے، یا پھر یہ اوریجنل کوڈ جو ونڈوز کا ہے اسے اوور رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جتنی بھی کوئی ایگزیکیوٹیبل فائلز کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں انہیں افیکٹ کرتا ہے۔ تھرڈ کیٹیگری جو اس کی ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کمپینین۔ یہ اس طرح کی کچھ ایگزیکیوٹیبل فائل اپنی بناتا ہے کہ ونڈوز اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی، ونڈوز اسے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ونڈوز کی یہ نیٹو فائل ہے، .exe فائل ہے یا .com فائل ہے، اسے ونڈوز کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ایک وائرس ہے، یہ ایکچولی کوئی ونڈوز کی فائل ہے۔ فورتھ جو اس کی کیٹیگری ہے وہ ہے میکرو وائرس، بیکاز یہ ویژول بیسک کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم یوز کر کے اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے اور پھر اسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے کسی بھی ٹیمپلیٹ پہ یا ڈاکیومنٹس پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک ورڈ فائل یا ایکسل فائل کھولتے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات کے اوپر ایک نوٹس آپ کو شو کرتا ہے کہ دس فائل از embedded with macros, would you like to enable it؟ یوزولی یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ میکروز اور ڈیفرنٹ ایگزیکیوٹیبل کوڈز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اس قسم کے وائرسز کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈیلیورنگ اٹس پے لوڈ۔ اب سیکنڈ کیٹیگری ہمارے پاس آئی ہے وارم۔ وارم کیا ہوتا ہے؟ اب وارم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ ایکسپلوئٹس نون ولنریبلٹیز اینڈ اٹس نان ہوسٹ بیسڈ۔ اب اس کے اندر فرق آپ دونوں کے اندر دیکھیں، وائرس اور وارم کے بیچ میں یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ ہوسٹ بیسڈ ہے، ویئر ایز وارم جو ہے اٹس نان ہوسٹ بیسڈ، تو اسے کسی قسم کے ہوسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب اسے یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آن دی انٹرنیٹ، اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پھیلاتا ہے تھرو انٹرنیٹ۔ فار ایگزامپل یہ کسی بھی افیکٹڈ ویب سائٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، اگر آپ وہ ویب سائٹ ایکسیس کر رہے ہیں تو اس ویب سائٹ کے تھرو یہ آپ کے کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ دوسری اس کی کیٹیگری ہے تھرو ای میل، کوئی بھی اٹیچمنٹ آپ کو آئے گی اس کے ساتھ یہ فارم اٹیچڈ ہوگا اور یہ پھر اس کے تھرو آپ کے کمپیوٹر کو افیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تھرڈ کیٹیگری ہے پیئر ٹو پیئر، جیسے جو لوگ موسٹلی ٹورنٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، یہ پیئر ٹو پیئر جو میکینزم ہے شیئرنگ فائلز وغیرہ کا، اس کے تھرو بھی یہ بڑی تیزی سے ٹرانسفر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اینٹی وائرس اس کے اندر یا کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو فائلز آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، یا وہ ورڈ فائل ہیں یا وہ ویڈیو فائلز ہیں یا آڈیو فائلز ہیں، ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کے آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، یہ آپ کے کمپیوٹر کو افیکٹ کر دیتا ہے۔ اگلی کیٹیگری ہے انسٹنٹ میسیجنگ۔ یہ کوئی بھی انسٹنٹ میسیجنگ پلیٹ فارم یوز کرتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی بھی آپ کو اٹیچمنٹ بھیج رہا ہے اور اس کی وہ اٹیچمنٹ افیکٹڈ تھی تو وہ اٹیچمنٹ جب آپ کے کمپیوٹر کے اوپر آئے گی تو آپ کے کمپیوٹر کو بھی افیکٹ کر دے گا۔
لاسٹ اس کے اندر کیٹیگری ہے، یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے بہت تیزی سے نیٹ ورک کے اوپر، کیونکہ سارے کمپیوٹر نیٹ ورک پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ونس اٹس دیئر آن دی نیٹ ورک، جہاں بھی کوئی پورٹس اسے اوپن ملیں گی یا شیئرڈ فولڈرز ملیں گے، اس کے تھرو یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگلی کیٹیگری ہم اس کے اندر لیتے ہیں ٹروجنس کو. یہ لیجیٹیمیٹ لگتے ہیں، ونڈوز نیٹو فائل لگتے ہیں، دیکھنے میں انہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایک میلیشیس کوڈ ہے، بٹ یہ سائلنٹلی اپنے ایکشنز پرفارم کرتا رہتا ہے. اسے ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. یوزولی یہ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو فائلز کے ساتھ یا گیم فائلز کے ساتھ یا میوزک فائلز کے ساتھ. وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی، آپ واچ کر رہے ہوں گے، اسے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ بیک اینڈ پہ یہ کیا آپریشنز پرفارم کر رہا ہے. نیکسٹ ہے ریٹ، جسے ہم کہتے ہیں ریموٹ ایکسیس ٹروجن ایز ویل. یہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر دوسروں کو ریموٹلی ایکسیس دینے کی کوشش کرتا ہے ود ان دا نیٹ ورک، فرام آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک ایز ویل، تاکہ وہ ریموٹلی بیٹھ کے آپ کے مشین کو کنٹرول کر سکیں. اگلی کیٹیگری آتی ہے بیک ڈور. یہ ایک لیس آبویس فائل ہوتی ہے، اور یہ اپنے کنیکشنز پیچھے اپنے جو بھی جس بندے نے اسے بھیجا ہے اس کے ساتھ رکھتا ہے، تاکہ کوئی بھی آپ نے یا اس نے لیٹسٹ چیز اور لیٹسٹ میل ویئر یا اپڈیٹڈ پیچز اس نے ملیشیس کوڈ کے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر بھیجنے ہوں تو یہ اس کے تھرو کرتا رہتا ہے. ڈاؤن لوڈر جو ہے یہ آلریڈی افیکٹڈ جو کمپیوٹرز ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ پیچھے سے اپنے ماسٹر سے اپڈیٹڈ کوڈز کانسٹنٹلی ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ڈالتا رہے گا. اب اگر آپ ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس کی سافٹ ویئر ایگزیکیوٹیبل فائل فیو KBs کی ہوتی ہے، جو کہ آپ کو ایزیلی انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. دا مومنٹ یو ڈاؤن لوڈ دیٹ فائل، وہ تھوڑے سے KBs کی ہوتی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اور جب آپ اسے انسٹال کرتے ہیں تو وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. ڈس اپیئر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ونڈوز کی نیٹو فائلز کے اندر چلی گئی ہے، جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح ہائڈ کر لیا ہے کہ آپ اسے ایزیلی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے پیچھے سے کانسٹنٹلی لیٹسٹ پیچز اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا رہتا ہے. فورتھ اور جو لاسٹ اس کی آپشن ہے وہ ہے فیک اینٹی وائرس، جو کہ بیہیو کرے گا ایک اینٹی وائرس کی طرح، لیکن یہ ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر نہیں ہوتا. یہ کچھ عرصے تک چلتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر یہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. سو مچ سو کہ سارے آپ کے آپریشنز لاک ہو جاتے ہیں جب تک کہ آپ انہیں پراپر پیمنٹ نہ کریں. اب اس کے اندر نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ ہے روٹ کٹ. روٹ کٹ یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریموٹلی آپ کے کمپیوٹر کا کمپلیٹ کنٹرول دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے تھرو اے کمانڈ لائن. میلیشیس کوڈ ہوتا ہے ڈیزائن ٹو ٹیک دی کنٹرول اوور، اور ڈیزائن ٹو ٹیک اوور دی کنٹرول آف دا مشین. اب اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس کے تھرو یہ روٹ کٹ استعمال کی جاتی ہے. فرسٹ آف آل فرم ویئر ہے، جو کہ کمپیوٹر یا کسی بھی ڈیوائس کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ کچھ ایسے کوڈز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جس کے تھرو یہ ڈیوائس کے ایمبیڈڈ فرم ویئر کو اور اس کی فنکشنالٹی کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں. جب وہ فنکشنالٹی ماڈیفائی ہو جاتی ہے تو آپ اس ڈیوائس کو آن بوٹ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے کرنل. کرنل ونڈوز کی بھی اور کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کی کور انٹرنل ایگزیکیوٹیبل فائلز ہوتی ہیں، جس کے تھرو یہ اسے ماڈیفائی کرتے ہیں تاکہ یہ آپریٹنگ سسٹم کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکیں، اس کے اندر نیا کوڈ ایڈ کر سکیں، وہاں سے کچھ ڈیلیٹ کر سکیں یا کچھ کوڈ ڈیلیٹ اور ماڈیفائی کر سکیں. اس ساری چیزوں کے لیے روٹ کٹ استعمال کی جاتی ہے. بوٹ لوڈر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے ماسٹر بوٹ ریکرڈ، جسے MBR بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جا کے، اور پھر یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو انفیکٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ ریکرڈز ماڈیفائی کرے گا، یا پھر یہ آپ کے بوٹ لوڈر کو اس طرح ڈیمیج کر دیتا ہے کہ آپ کا نیکسٹ ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہی لوڈ نہ ہو آپ کے کمپیوٹر پہ. لاسٹ کیٹیگری جو اس کے اندر ہے وہ ہے پرسسٹنٹ. یہ پرسسٹنٹ روٹ کٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جب آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، بائی دا ٹائم آپ کا کمپیوٹر کام کرتا رہتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، یہ سارے آپریشنز اپنے پرفارم کرتا رہتا ہے. جب آپ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنا کمپیوٹر یہ اس کے ساتھ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا اینٹی وائرس سافٹ ویئر اسے نہیں پکڑ رہا ہے
تو جب بھی آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہوگا یہ ساتھ سٹارٹ ہوگا، اور جب بھی شٹ ڈاؤن ہوگا یہ اسی وقت اس کے ساتھ ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس اس کے اندر آتی ہے اسپائی ویئر۔ یہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر رہتا ہے اور یہ آپ کی سائلنٹلی انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کی ٹپیکل ایگزامپل کی لاگرز ہیں جو کہ بہت سکسیسفل تھے لیٹ ان 2004 and 5 and 6 جب کی لاگرز انڈیٹیکٹڈ ہوتے تھے بائی اینٹی وائرس سلیوشنز، یہ آپ کے کمپیوٹر پہ سائلنٹلی انسٹال ہو جائیں گے، اور جو بھی آپ کو ٹائپ کریں گے اپنے کی بورڈ پہ یا ماؤس سے جہاں بھی کلک کریں گے اور یہ ساری چیزیں، اس کا ایک لاگ فائل جنریٹ ہو کے ٹیکسٹ فائل اور CSV فائل اور ورڈ فائل وہ جنریٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے ساری انفارمیشن لاگ کرتا رہتا ہے۔ اب اس سے پرابلم کیا ہوتی تھی کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے، جیسے بینکنگ ویب سائٹ پہ، اس پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالا، اس نے وہ کاپی کر لیا، پھر آپ جب اس کے اوپر اپنا پاسورڈ ڈالیں گے یہ وہ بھی کاپی کر لے گا۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، نہ صرف وہ اپنے کمپیوٹر پہ آپ کے سیو کرتا ہے، بٹ وہ لوگ ریموٹلی بھی جو فائل سیو ہوئی ہیں انہیں وہاں سے لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ سافٹ ویئر اتنا کیپیبل بھی ہوتا ہے کہ ہر روز کے جو اس نے لاگ فائل جنریٹ کی ہے یہ آٹومیٹیکلی سائلنٹلی اپنے ماسٹر کو بھیجتا رہتا ہے۔ مانیٹرز ایک اور کیٹیگری اس کے اندر ہوتی ہے، یہ صرف یوزر کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ یوزولی جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ یہ اس قسم کے مانیٹرنگ اسپائی ویئر یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو نو دیٹ وٹ پیپل آر انٹرسٹڈ ان، آپ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ میں اور وہ ساری چیزیں، تو وہ یہ ٹریک کرتے ہیں اس سے۔ پھر آتے ہیں ٹریکنگ کوکیز۔ ٹریکنگ کوکیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے براؤزر کے اندر ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک ویب سائٹ ایکسس کرتے ہیں تو اس کے اندر اس ویب سائٹ سے یہ کوکیز آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کی ایکٹیویٹیز مانیٹر کرتے ہیں، آپ کس ویب سائٹ پہ کتنی دفعہ جا رہے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا آپ صرف ویو کر رہے ہیں، آپ بزنس ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں، آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس پہ جا رہے ہیں، آپ بائنگ اینڈ سیلنگ کے اندر مور انٹرسٹڈ ہیں، تو یہ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ٹو ٹارگیٹ اسپیسیفک کیمپینز ٹورڈز یو۔ نیکسٹ ایڈ ویئر ہے، ایڈ ویئر آتا ہے اسپائی ویئر کے اندر، جو کہ ایک ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے پی سی کے اوپر کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فیس بک ایکسیس کر رہے ہیں اور آپ ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کے اوپر گئے اور اس کے بعد آپ نکلے، آپ ای بے یا امیزون یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر گئے، آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ سرچ کی، واپس آپ پھر فیس بک کے اوپر آئے تو آپ کو وہی ایڈز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے فیس بک کے اوپر جو کہ آپ امیزون یا ای بے کے اوپر دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کوکیز کے تھرو یہ لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کی انفارمیشن لے رہے ہیں، اور اسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو ٹارگیٹڈ نظر آنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو گیج کر لیتے ہیں کہ آپ اس قسم کی پروڈکٹس کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اگلی کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں پروگرامیٹک۔ اٹس اے میلیشیس کوڈ embedded in applications by programmers۔ بعض اوقات ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک انٹینشن ہوتی ہے، لیکن یوزولی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروگرامرز یہ چیزیں جان کے اپنے کوڈ کے اندر چھوڑتے ہیں۔ اسے پہلے ہی کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں بیک ڈور کوڈ ڈیزائن ٹو بائی پاس ایکسیس کنٹرولز۔ آپ نے ایک اپلیکیشن کسی کمپنی کو بیچ دی ہے، اب پروگرامرز کیا کرتے ہیں کہ وہ بیک ڈور اوپن کر کے رکھتے ہیں، اگر آپ انہیں پیمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز دے ول اسٹارٹ ٹو سلو ڈاؤن دا سسٹم۔ ایک اور کیٹیگری لاجک بام کہلاتا ہے، جس کے اندر ایک کوڈ ڈیزائنڈ ہوتا ہے ٹو ایگزیکیوٹ آفٹر اے سرٹن ایونٹ اور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ جو بھی پروگرامر ہے وہ ایک اپلیکیشن بنائے گا، وہ آپ کو بیچے گا، اس کے بعد وہ اس کی لائف سپین رکھ دے گا، فار ایگزامپل 2 years 3 years اور 4 years۔ اس کے بعد وہ سسٹم سلو ہونا شروع ہوگا، اس کی فنکشنالٹیز رکنے لگ جائیں گی، اینڈ دین یو ول بی باؤنڈ ٹو کانٹیکٹ دا پروگرامر اگین، اور اس کے بعد وہ آپ سے ایک ہیفٹی اماؤنٹ چارج کرے گا ان آرڈر ٹو ریزالو دی ایشوز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف میل ویئر ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں۔ پہلی تو ٹیکنیک میل ویئر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیلتھ موڈ میں رہتا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ آلویز ایک ہڈن فارم میں رہے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ وہ کمپیوٹر پہ اس وقت موجود ہے اور وہ ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کر رہا ہے۔
دوسری اس کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ یہ میموری ریزیڈنٹ ہوتا ہے، کہ آپ کی ریم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور جو بھی کوئی آپریشنز اور جو انسٹرکشنز وہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں وہ انہیں اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب کو افیکٹ کرتا رہتا ہے۔ اگلی کیٹیگری ہمارے پاس ہے آرمرڈ۔ آرمرڈ ہے یوز آبفسکیشن ہائڈز بیہائنڈ اے کوڈ ان اے کمپلیکس کوڈ ایٹسیٹرا۔ اب یہ ایک اور نئی ٹیکنیک ہے آبفسکیشن، اور آپ یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاٹ نیٹ کا کوڈ ہے یا جاوا کا کوڈ ہے یا پی ایچ پی کا کوڈ ہے، وہ دیکھ کے آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوڈ ہے اور یہ اس کے اندر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب آبفسکیشن کیا ہے کہ یہ آپ کے اس کوڈ کو جو کہ ڈاٹ نیٹ پہ یا پی ایچ پی میں لکھا گیا ہو، جو کہ ایک شیل بھی ہو سکتا ہے اور ریورس شیل بھی ہو سکتا ہے، یہ اسے آبفسکیٹ کر دیتے ہیں بیہائنڈ اے کوڈ اور اسے ایک ایسی لینگویج میں لے آتے ہیں جو کہ نہ آپ کو سمجھ آئے گی، نہ وہ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا کوڈ ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسے ڈیکرپٹ کیسے کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں آرمرڈ، کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک کوڈڈ لینگویج میں موجود ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب ہم نے اس قسم کے کوڈ کو اوپن کیا تو وہ ایک لائن کا کوڈ تھا، لیکن اس کے اگینسٹ کوئی 300-400 لائنز کا کوڈ تھا جو کہ ہڈن تھا۔ اس طرح یہ لوگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ہائڈ دا کوڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر کیٹیگری آتی ہے پولیمورفک۔ Now polymorphic میں کیا ہوتا ہے؟ It escapes the pattern matching by changing the name, size اور یہ ڈیٹیلز۔ اب جو لوگ انویسٹیگیشن میں ہیں پہلے اور آئی ٹی سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے انہیں پتہ ہوگا کہ ہم جب انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے ہم ہیش میچنگ کہتے ہیں اور ہیشنگ کہتے ہیں۔ اب ہم کسی بھی فائل کا ایک ہیش کلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس ہیش کو ہم میچ کرتے ہیں جسٹ ٹو ویریفائی دی آئیڈینٹی آف دا فائل کہ یہ انچینجڈ ہے یا اپنی اصل فارمیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اب کیونکہ اس کا ایک فارمیٹ ہیش کا میچ ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے کسی ایک وائرس کا یا میل ویئر کا ہم نے ایک ہیش کلیکٹ کر لیا ہے تو ہم پھر وہ کمپیوٹر کے اندر سرچ کرتے ہیں کہ اس ہیش کا اور کیا کیا کچھ اس نیٹ ورک کے اوپر موجود ہے۔ اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ جو لوگ یہ میل ویئر یا وائرسز بناتے ہیں وہ ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے پولیمورفک کہتے ہیں، کہ جو کہ انہیں بائی پاس کر دیتا ہے فرام پیٹرن میچنگ، بیکاز اٹ وڈ کیپ آن چینجنگ اٹس نیم اور سائز اور یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ بہت سکسیزفل ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے میٹامورفک۔ اٹ ری رائٹس اٹ سیلف ود اے نیو نیم، کوڈ ورژن ریمینز انڈیٹیکٹڈ۔ تو یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا رہے گا، بار بار لکھتا رہے گا، اس کی ہر آئٹریشن جو ہے وہ سکسیڈنگ ورژن جو اس سے پہلے آیا تھا اس سے ڈیفرنٹ ہوگی اور اگلا پیٹرن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی وہ اسی کی کیٹیگری، لیکن آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ اسے میٹامورفک کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کامن میل ویئر اٹیکس کیا ہوتے ہیں اور ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ رینسم ویئر، اٹ انکرپٹس دا فائلز اینڈ ڈیمانڈز اے رینسم، ڈیکرپشن کی۔ اب وہ یوزولی جیسے میں نے بتایا ہے ان ویب سائٹس کے اوپر آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ آپ کی ہارڈ ڈسک انکرپٹ کر دی گئی ہے اور آپ اس ایڈریس پہ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور آپ کو پیمنٹ بٹ کوائن پہ یا کسی بھی طرح کرنی ہوگی اور پھر وہ ریموٹلی آپ کی کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیکرپٹ کر دیں گے۔ اب دیر از نتھنگ گارنٹیڈ اوور دیئر کہ وہ واقعی میں کریں گے کہ نہیں، اور جب انہیں ایکسیس ہے وہ ریموٹلی آپ کے پی سی کو ایکسیس کر رہے ہیں ٹو ڈیکرپٹ دا فائلز، اٹ مینس کہ انہیں کمپلیٹ کنٹرول ہے نہ صرف آپ کے کمپیوٹر پہ بلکہ اور بھی جو کمپیوٹرز آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد آتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ اٹ انفیکٹڈ مشینز آر ریموٹلی کنٹرولڈ۔ کوئی بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے آپ کے کمپیوٹرز کو کنٹرول کرے گا، اس کے اوپر انسٹرکشنز بھیجے گا، اسے ہم CNC کہتے ہیں۔ ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹ، APT ایک اس کا شارٹ فارم ہے۔ اٹس اے ویری کمپلیکس سوفسٹیکیٹڈ اسٹیلتھی اٹیک ہے جو کہ سائلنٹلی آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ آرگنائزیشن کے بارے میں لیتا رہتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ڈیٹیکٹ کرنا کیونکہ یہ بہت سائلنٹ پرفارم کرتا ہے، یہ آپ کی فائلز بھی چینج نہیں کرے گا، یہ کوئی آپ کے پی سی پہ ڈیٹا وغیرہ خراب نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ سائلنٹلی آپ کی ڈیٹا اٹھا کے کسی اور پارٹی کو پرووائڈ کرتا رہے گا
usually an example of a typical example of an espionage. لاسٹ اس کے اندر کیٹیگری میں ہم آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں باٹ یا زومبیز. کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں آپ کے نیٹ ورک کے اوپر وہ زومبیز بن جاتے ہیں اور وہ کسی اور کے کنٹرول میں رہتے ہیں, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ ریموٹلی جس قسم کی انسٹرکشنز آپ کے کمپیوٹر کے اوپر تھرو کمانڈ اینڈ کنٹرول زومبیز کو بھیجیں گے, زومبیز وڈ پرفارم ایگزیکٹلی ایز دے آر ایسکڈ ٹو ڈو. اس ماڈیول کے اندر اگلی چیز جو ہم اب سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہیں پاسورڈ اٹیکس. اب پاسورڈز کیا ہیں؟ ایک اوتھینٹیکیشن میکانزم ہے جس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں آئیڈینٹی کسی کے بھی. آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی سسٹم لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ہر وقت ایک یوزر نیم پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی سسٹم کے اوپر. پہلی ٹیکنیک اس کے اندر یہ آلویز چوز اے یونیک پاسورڈ فار آل ویب سائٹس. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سیم یوزر نیم پاسورڈ یوز کر رہے ہیں ساری ویب سائٹس کے اوپر, تو اگر آپ کا ایک پاسورڈ لیک ہو گیا ہے یا کمپرومائز ہو گیا ہے تو لوگ وہی یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کا ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر ڈال کے ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور موسٹلی وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اب پاسورڈ ڈسکوری اٹیکس کے اندر اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو پاسورڈ ڈسکوری اٹیکس کے اندر سب سے پہلا جو آتا ہے نام جو آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا, اسے ہم کہتے ہیں بروٹ فورس. اب بروٹ فورس کیا کرتا ہے کہ اسے سسٹمیٹیکلی چیکنگ جتنے بھی پاسبل کمبینیشن پاسورڈز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود تھے, یا وہ ایک کمبینیشن بناتا ہے اپر کیس, لوور کیس, الفابیٹ, اسپیشل کریکٹرز, وہ ساری چیزیں وہ کانسٹنٹلی سسٹم کے اوپر چیک کرتا رہتا ہے جسٹ ٹو میک شور کہ اسے کہیں تو وہ یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائے جس کے تھرو وہ لاگ ان کر سکے سسٹم کے اندر. اب یہ ان ویب سائٹس کے اوپر تو چل جاتا ہے جہاں پہ آف لائن موڈ کے اندر ہیں اور آپ ڈفرینٹ کمبینیشن ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک بینکنگ ویب سائٹ ہے یا آپ کے ڈومین کے اوپر کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کے اندر یوزلی اکاؤنٹ لاک آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ایک اسپیسیفک نمبر آف ٹائمز غلط یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کیا جائے. اس طرح سے یہ لوگ آف لائن آپ کے اکاؤنٹس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے ڈکشنری اٹیکس کی. اب ڈکشنری اٹیک یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ورڈز اینڈ فریزز یوز ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر یا ڈکشنری کے اندر یا کامن ورڈز ہیں, ان سارے پاسورڈز کو کانسٹنٹلی ٹرائی کیا جاتا ہے سسٹمز کے اوپر کہ اگر ان میں سے کوئی پاسورڈ چل جاتا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی یوزر نیم اور پاسورڈ رکھنا ہے اپنے اکاؤنٹ کا تو میک شور کہ وہ ایسا پاسورڈ ہو جو کہ ڈکشنری میں موجود نہ ہو, کوئی ایسا انگلش کا ورڈ نہ ہو. آلویز دیئر شوڈ بی کریکٹرز, اسپیشل کریکٹرز, نمبرز, الفابیٹس, اپر کیس, لوور کیس, ہائفن, اسپیسز, یہ ساری چیزیں اندر ہوں تاکہ آپ ایک ڈیفیکلٹ پاسورڈ بنا سکیں جو کہ ایزیلی کسی بھی بروٹ فورس یا ڈکشنری اٹیک کے تھرو گیس نہ کیا جا سکے. اسپریئنگ ایک اور ٹیکنیک ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی نون پاسورڈز ہیں اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم آن دا ویب سائٹ. اب اس سے ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ سلولی چلتا ہے, ایک کر کے یوزر نیم پاسورڈ ٹرائی کرتا رہتا ہے, تو اس کے اندر یوزولی آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا پاسورڈ کانسٹنٹلی ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رینبو ٹیبلز ایک اور نئی ٹیکنیک ہے. پاسورڈ ہیشز کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے اور پھر انہیں میچ کیا جاتا ہے فار پاسبل اکاؤنٹ پاسورڈز. اب آپ کے پاس ایک پاسورڈ تھا جو آپ نے بنایا جو کہ مشکل تھا, اس کا ایک ہیش نکل آتا ہے. اب ان کے پاس ڈفرینٹ سورسز سے پاسورڈز جو کہ لیک ہوتے ہیں ڈفرینٹ بینکنگ ویب سائٹ سے, مارکیٹنگ اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس, وہاں سے یہ سارے ایک پاسورڈز کا پول جمع کر لیتے ہیں اور اس سب کو کنورٹ کر دیتے ہیں ان ہیشز. اب جب آپ کے پاس ایک پاسورڈ آتا ہے وہ اس کا ہیش نکالتے ہیں اور میچ کرتے ہیں سارے پاسبل پاسورڈز کے ساتھ. جہاں ہیش میچ کر جائے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاسبل پاسورڈ ہو سکتا ہے اور وہ ٹرائی کرتے ہیں, اور یہ بہت سکسیسفل ٹیکنیک ہے جس کے تھرو موسٹلی پاسورڈ گیس کر لیے جاتے ہیں. کریڈینشیل نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کیٹیگری اسے ہم کہتے ہیں کریڈینشیل اسٹفنگ, یوزیج آف لیکڈ اکاؤنٹ فار فائنینشیل گینز. ٹپیکل پاسورڈز جو یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ, وہ اگر مل گیا, اگر اس کے اندر 2FA نہیں ہے, 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن نہیں ہے, تو وہ لوگ وہ سیم یوزر نیم اور پاسورڈ یوز کریں گے.
دیٹس وائی موسٹ آف دا بینکس اب جیسے ہی آپ لاگ ان کرتے ہیں یا تو وہ آپ کو ایک ای میل اسی وقت ٹریگر ہوتی ہے یا آپ کو ایک ایس ایم ایس آتا ہے کہ یو جسٹ لاگڈ ان آن اے بینکنگ اکاؤنٹ، یا کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر ہوتی ہے تو اسے وہ وہاں سے دیکھ کے آپ کو انفارم کر دیتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یہ آپ ہی ہیں جو کہ اپنا اکاؤنٹ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے ہیو آئی بین پیورڈ، یہ اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے، آپ اپنا اکاؤنٹ ڈالیں گے تو آپ کو وہاں پہ انفارمیشن مل جائے گی کہ اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ کمپرومائز ہوا ہے کہ نہیں۔ ناؤ پاسورڈ کیپچر اٹیکس نیکسٹ ہیں، جس کے اندر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقے کیا ہوتے ہیں پاسورڈ کو کیپچر کرنے کے لیے۔ ناؤ پاسورڈ ڈیفرنٹ طریقوں سے کیپچر کیا جا سکتا ہے، نیٹ ورک کے اوپر بھی، وائرلیس بھی، اگر آپ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی وائرلیس نیٹ ورک پہ اس کے اوپر بھی، اور نیٹ ورک کے اوپر بھی ڈیفرنٹ اسکیننگ ٹولز کے تھرو پیکٹس کیپچر کر لیے جاتے ہیں جس کے تھرو آپ کا پاسورڈ ریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی آپ کے پاسورڈز ایک ایکسل شیٹ پہ یا ڈیٹا بیسز کے اندر سٹور کرتی ہیں۔ جب آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسل شیٹس کے اوپر اور ڈیٹا بیسز کے اوپر کلیئر ٹیکسٹ فارمیٹ کے اوپر سیو ہوئے ہوتے ہیں تو جو بھی بندہ اللیگل ایکسس کے تھرو ایس کیو ایل انجیکشن یا روٹ ایکسس آف دی ویب سرور ان ویب سرورز کے اندر ایکسس حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ یہ ایکسل شیٹس اور ڈیٹا بیس فائلز کھول کے ساری یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسس کر لیتے ہیں۔ اسے ریپوزیٹری ایکسس کہتے ہیں۔ نیکسٹ طریقہ جو یہ لوگ یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کیپچر، کیپچرنگ پلین ٹیکسٹ پاسورڈ یوزنگ سنیفرنگ اور پیکٹ کیپچر ٹولز۔ آپ ڈفرینٹ ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ نیٹ ورک پہ یوز کیے جاتے ہیں، اس کے تھرو پیکٹ کیپچر کر کے آپ کے وہ پاسورڈ ایکسس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ کے پاسورڈ وہ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو ٹیکنیک کہلاتی ہے مین ان دا مڈل اٹیک، جو کہ کیپچر کر رہا ہے سارے پیکٹس کی، یا پھر وہ نیٹ ورک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیٹ ورک کے اوپر آپ کے پیکٹس کیپچر کر رہا ہے، یا پھر کسی بھی کمیونیکیشن چینل کو انگیج کر کے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز کروا کے وہ اس کے تھرو آپ کے پاسورڈ ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لاسٹ ٹیکنیک اس کے اندر ہوتی ہے سوشل انجینئرنگ، جو کہ ویب اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ اب آپ اگر کسی سے سوشلائزنگ کر رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، وہ آپ کے بارے میں انفارمیشن لے گا، آپ کے کتنے آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کے پیٹس کے کیا نام ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، اور وہ پھر شو کرتے ہیں کہ دے آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ یو، اور ایکچولی دے آر کلیکٹنگ انفارمیشن اباؤٹ یو، اور پھر وہ آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیک اف یور اکاؤنٹ ہیز بین کمپرومائزڈ، یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے ہیو آئی بین پیورڈ ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کیٹیگری جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فزیکل اٹیکس۔ اب فزیکل اٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ فزیکل اٹیکس آر یوزلی بائی ڈیوائس اور پرسن ٹو بائی پاس اور ویکن دی ٹیکنیکل کنٹرولز، جو بھی آپ نے رکھے ہیں۔ اب کوئی ایک ایکسٹرنل اینٹیٹی، کوئی ایک ایکسٹرنل پرسن آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آ گیا، کانٹریکٹر کے آدمی ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، یا جو بھی امپلائی ریلیٹڈ نہیں ہے اس آرگنائزیشن سے، وہ ڈفرینٹ گیجٹس اور چیزیں لے کے آتے ہیں جس کے تھرو وہ آپ کے نیٹ ورک کو یا وائی فائی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناؤ ناٹ ایوری پرسن از آفٹر دیز تھنگس، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے لوگ آرگنائزیشن میں آ رہے ہیں اور ایکچولی وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو بہت ہی کامن چیز ہے وہ ہے کارڈ اسکیمنگ اینڈ کلوننگ۔ اے اسمال ڈیوائس دیٹ ریڈز دا انفارمیشن آن دا کارڈس ٹو کلون دا کارڈس۔ اسمال ڈیوائس ہوتی ہے، یو ایس بی سے کنیکٹڈ ہو سکتی ہے، جس کے اندر وہ ایک دفعہ کارڈ سوائپ کرتے ہیں تو آپ کے میگنیٹک کارڈز، جو بھی کریڈٹ کارڈ بینک کے یا ایکسس کارڈز ہیں آرگنائزیشن کی، جو بھی ڈیٹیلز اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ اسے کاپی کر لیتے ہیں، اینڈ دین دے ریپلیکیٹ اٹ ود اندر کارڈ، جو کہ ان کے پاس ایک اور ہارڈ ویئر ڈیوائس ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپلیکیٹ ریڈی کر لیتے ہیں، اور کسی بھی آف ٹائم آورز میں یا کسی بھی ٹائم اسے وہ یوز کر کے یا تو اس سیکیور ایریا میں ایکسس لے سکتے ہیں، یا وہ کارڈ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے۔ یو ایس بی اٹیک سیکنڈ چیز ہے، یہاں پہ یو ایس بیز آر یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ انفیکٹڈ
used or to infect the computers with malware. اس کے اندر کوئی بھی فائل ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو انفیکٹ کر سکتی ہے. اس کے تھرو آپ ایک گیسٹ آپریٹنگ سسٹم بھی لوڈ کر سکتے ہیں. USB انیبلڈ آتی ہیں جو کہ آپ USB 3 کے اندر لگائیں گے, اور اس کے پیچھے ایک RJ45 کنیکٹر ہوتا ہے جہاں پہ آپ نیٹ ورک کیبل لگا سکتے ہیں. تو کسی بھی کمپیوٹر کی USB پورٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ایتھرنیٹ کنیکشن کے تھرو ایکسس لے سکتے ہیں, یا آپ اس کمپیوٹر کے اوپر ایکسس بھی حاصل کر سکتے ہیں تھرو لوڈنگ ڈفرینٹ اپلیکیشنز اور لوڈنگ اے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم تھرو USB. وہ ایک کمپلیٹ بایوس میں جا کے اس کا بوٹ سیکوینس ہم اس کا چینج کرتے ہیں, USB انسرٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک گیسٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. وہ لینکس بھی ہو سکتا ہے, وہ ونڈوز لائیو CD بھی ہو سکتی ہے. اس کے تھرو وہ سارے کانٹینٹس آپ کے ہارڈ ڈرائیو کے شو کر دیتی ہے. نیکسٹ ہے بیڈ USB. بیڈ USB ایک اور نئی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں جس کے اندر میلیشیس کوڈ ہوتا ہے ایمبیڈڈ USB فرم ویئر کے اندر. یہ آپ کے کمپیوٹر کو اس حد تک ایکسپوز کر دیتا ہے کہ ایک یہ ورچوئل کائنڈ آف کی بورڈ ہوتا ہے جو کہ ملیشیس کوڈز اور کمانڈز آپ کے کمپیوٹر کے اوپر انسرٹ کرتا ہے, اور اس کے تھرو وہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ڈفرینٹ چینجز کرتا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ کوڈز ہوں, ڈفرینٹ کمانڈز ہوں جو ایگزیکیوٹ کریں, بوٹ سیکٹر فائلز ہوں, یا ڈفرینٹ کوڈز جو کہ جا کے ہارڈ ڈرائیو کے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جو کہ انڈیٹیکٹڈ رہتے ہیں بائی این اینٹی وائرس. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کے اندر کیٹیگری ہے وہ جوس جیکنگ ہے. یوزنگ چارجنگ پورٹ ٹو انسٹال میل ویئر اور کاپی سینسیٹیو ڈیٹا فرام فون, ٹیبلٹس یا موبائل فونز. آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونز کے اندر ایک ہی پورٹ ہوتی ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا کاپی بھی کرتے ہیں یوزنگ دی USB-C ٹائپ کیبل اور نارمل USB کیبل, اور وہی پورٹ ہوتی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے موبائل کو چارج کرنے کے لیے. اب اس پورٹ کو یوز کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دا ڈیٹا, یا اس کی انفارمیشن سینسیٹیو انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے کاپی کر لی جاتی ہے. اس فینومینا کو جوس جیکنگ کہتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو کیٹیگری اس کے اندر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں USB ہارپون. USB ہارپون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ری پروگرام کر دیتے ہیں USB چارجنگ کیبل کو, اور وہ ڈفرینٹ کوڈز وغیرہ کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر. اب یہ اتنی ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے کہ یہ ڈفرینٹ کوڈز اور کمانڈز بھی ایگزیکیوٹ کرتی ہے آپ کے کمپیوٹر پہ, اور پھر یہ ہیکرز کو انیبل کر دیتی ہے کہ یہ کسی قسم کا میل ویئر آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر کر دیں, اور ان فیو سیکنڈز آپ کا کمپیوٹر کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو خالی کیبل بھی اگر کوئی کنیکٹ کر رہا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر جو کہ ایک USB کیبل ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی ڈیوائس کنیکٹ نہیں کی ہے, یہ امبیڈڈ ہوتی ہیں وتھ چپس, اور اس کے تھرو آپ کے کمپیوٹر کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اسی طرح وائی فائی انیبلڈ ہارپونز بھی ہوتے ہیں. یہ یوز کرتا ہے USB چارجنگ کیبل ود امبیڈڈ وائی فائی کنٹرولر چپ ہوتی ہے اس کے اندر, جس کے تھرو وہ وائی فائی کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے ود ان این آرگنائزیشن. دیکھنے میں ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے ایک یہ نارمل USB کیبل ہے, لیکن ایکچولی وہ USB کیبل نہیں ہوتی ہے, وہ ایک وائی فائی کنیکٹر بھی ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ چیز جو دیکھنے کی ادھر کوشش کر رہے ہیں وہ ہے ایڈورسریل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایز فار ایز کمشا سیکیورٹی پلس سرٹیفکیشن از کنسرن. اب ایڈورسریل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ٹو سیمیولیٹ اے ہیومن انٹیلیجنس بائی مشینز. ہم مشینز کو کیپیبل کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سوچ سکیں جیسے کہ تقریباً ایک ہیومن بینگ سوچتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. Adversarial artificial intelligence is when an attacker maliciously tries to manipulate with an AI system. It means کہ انہوں نے ایک لاجک بنائی تھی جس کے تھرو انہوں نے سارا کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ اس کے رولز ہوں گے اور یہ ساری چیزیں. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جب کسی بھی کوڈ کے تھرو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈورسریل آرٹیفیشل انٹیلیجنس.
نا اس کے اٹیک ویکٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ ڈیٹا مینیپولیشن کے لیے یوزڈ ہوتا ہے, ٹو ٹرین دی الگوریدمس. مینیپولیشن آف دا ڈیٹا ہوتی ہے کہ وہ اگر ڈیٹا ہی غلط کر دیں گے تو اس کے اندر سارا جو اس کی آؤٹ پٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور پھر یوز کرتے ہیں اے آئی ٹو آٹومیٹ سائبر اٹیکس. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو لانچ ڈفرینٹ اٹیکس. کیونکہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر جگہ اور بہت کامنلی یوز ہوتی ہے, اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سسٹمز کو ٹرانسپورٹیشن کے اندر افیکٹ کریں گے تو یہ اٹانومس وہیکلز کے ٹوٹلی افیکٹ کر سکتا ہے. ایکسیڈنٹس ہوں گے, اسپیڈ سائنز وغیرہ چینج ہو جائیں گے, اسپیڈ لیمٹس وغیرہ ہائی ویز کے اوپر چینج ہو جائیں گی, سگنل صحیح سے کام نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز کو اتنا سیکیور اور کنٹرول رکھیں کہ اتنا ایزی نہیں ہو کہ کوئی بھی انہیں کے اندر چینجز کر سکے. سائبر سیکیورٹی کے اندر یہ اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ یہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے میل ویئر ڈیٹیکشن ٹولز کو. کوئی میل ویئر آ رہا ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کو پتہ ہی نہیں لگے گا اور وہ اسے سائلنٹلی ایکسیپٹ کرتا رہے گا. پالیسیز ہوتی ہے کہ ہم بائی پاس کرتے ہیں, کسی بھی قسم کے فیشل ریکگنیشن وغیرہ ہو رہی ہے اسے ہم ٹوٹلی بائی پاس کروا جاتے ہیں. پتہ نہیں لگتا ہے کہ ویدر دس پرسن از الاؤڈ ان دا سسٹم اور ناٹ. گھر کے اندر وائس کمانڈز وغیرہ کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہم پورے الگوریدمس کو چینج کر دیں. فائنینشیل سسٹمز فار ایگزامپل کسی بھی قسم کی اناملیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا ڈیٹیکشن آف فراڈ ایٹسیٹرا اسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے. ملٹری کے اندر ویپنز کو ڈفرینٹ طریقوں سے یوز کرنے کے لیے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو افیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کوڈز کو چینج کیا جاتا ہے. ناؤ مشین لرننگ کے تھرو ہم اس چیز کو فردر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اسے کس طرح ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اسے افیکٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اٹیمپٹ کریں گے کہ جو ماڈلز انہوں نے بنائے ہیں اسے ہم سم ایسا کوئی فیک اس کے اندر کوڈ انسرٹ کر دیں جس کے تھرو اس سسٹم کو پتہ نہ لگے کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے اور کس قسم کی اسے اس کے اوپر ریسپانس شو کرنا ہے. ان کے پورے ماڈلز کے ساتھ چینجز کی جاتی ہیں جس کے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈلز جو ہیں انہیں فیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سیکنڈ ہے پوائزننگ, جس کے اندر ہم کنٹیمینیٹ کر دیتے ہیں. کنٹیمینیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ٹریننگ ڈیٹا جو کہ اس کے اندر فیڈ کیا گیا تھا اس سب کو مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایکچولی انہیں کس چیز کے اوپر سٹینڈ لینا تھا. اب ہم کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں ایڈورسریل ٹریننگ کو بائی بروٹ فورس سولوشنز ٹو ٹرین دی اے آئی ماڈلز. ڈفرینٹ نمبر آف پاسبل سینیریوز کو فیڈ کر دیا جاتا ہے سسٹم کے اندر کہ اس قسم سے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈلز کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب اے آئی ماڈل کو اس چیز کا پہلے ہی پتہ ہوگا وہ اسے بہت ارلی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے اس سسٹم کے ساتھ ورک اراؤنڈ کرنے کی, تو اسے آلریڈی وہ پریونٹیو میجرز لے لیتا ہے بیفور اینی تھنگ کین ٹیک پلیس. نیکسٹ چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ ہے بلاک سوئچنگ. بلاک سوئچنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوڈ اس طرح رن ٹائم پروسیسز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ ایک چنکس میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اٹ سیلف, اٹ ڈز ناٹ گو ان اے سیکوینس. تو یہ اس سسٹم کو فول کر جاتا ہے کہ وہ ایزیلی کسی بھی ماڈل کی ویکنیس یا لیئر سسٹم کو سمجھ نہ سکیں جو بھی کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سسٹم کو بریک ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لاسٹ اس کے اندر ایک کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں پروننگ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کوئی بھی انفیکٹڈ نیورونز کو اور اسے خود ہی آٹومیٹیکلی اپنے سسٹم سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا سسٹم. نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس جو اس کے اندر ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈیکیٹرز آف اٹیک. ناؤ آئی او اے جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیکیٹر آف اٹیک. اٹس اے ریئل ٹائم بیہیویئر. آرٹیفیکٹس یہ ہے کہ انفارمیشن آف این انٹرسٹ, آئی پی ایڈریس, یو آر ایل, وائرس سگنیچر اور کمانڈ اینڈ کنٹرولز, اس قسم کی چیزیں یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. کامن آئی او سی انڈیکیٹر آف کمپرومائز جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک پہ کوئی چیز اس وقت غلط چل رہی ہے. یہ انڈیکیٹر آف کمپرومائز جو ہے
اس کے تھرو ہم کسی بھی پوٹینشیل ملیشیس ایکٹیویٹی کو سسٹم اور نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت آپ کے سسٹم کے اوپر کوئی ایک انلیگل ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ویئر ایز انڈیکیٹر آف اٹیک از اے ریئل ٹائم بیہیویئر جو کہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, لیکن انڈیکیٹر آف کمپرومائز از جسٹ اے ارلی وارننگ جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب اس ان یوزول ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اس کے اندر پہلا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ان یوزول آؤٹ باؤنڈ ٹریفک دیکھیں گے, جو کہ ٹریفک آپ کے کمپیوٹر یا آپ کے نیٹ ورک سے نکل رہا ہے, اور آپ یوزولی دیکھتے ہیں کہ آپ ان سرورز کو اور ان کنٹریز کو اتنا فریکوینٹلی ایکسیس نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کانسٹنٹلی ڈیٹا اس طرف جا رہا ہوتا ہے, جو کہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ سم تھنگ ہیز بین کمپرومائزڈ. ان یوزول ایڈمن ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ کسی ایک ڈفرینٹ اکاؤنٹ سے پرائم یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایکسیس کیا جاتا ہے. اس کے اوپر سم سسپیشیس بیہیویئر یا انڈیکیٹرز ہو جاتے ہیں, سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں, جیسے کہ شام کو آف ڈیوٹی آورز کے اندر ایڈمن اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو پرفارم سرٹین آپریشنز. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنز یوزولی اس ٹائم پہ ایکسیس نہیں کرتے ہیں, اسے ہم انڈیکیٹرز آف کمپرومائز کہتے ہیں, کہ اسے دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ بھی ایک اللیگل ایکٹیویٹی چل رہی ہے. جیوگرافیکل ایریگولیرٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم اس چیز کو نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایڈمن اکاؤنٹ یا اکاؤنٹس جو ڈفرینٹ ایکسیس ہو رہے ہیں وہ کچھ ایسے کنٹریز سے ایکسیس کیے جا رہے ہیں جہاں سے ہمارے یوزرز یوزولی ایکسیس نہیں کرتے ہیں. اب اگر آپ کی یوزرز فار ایگزامپل ود ان یو ایس, یو کے اور کینیڈا وغیرہ سے ایکسیس کر رہے ہیں, ہر کنٹری کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے انٹرنل امپلائیز ایکسیس کرتے ہیں, تو ایک لمیٹڈ جیوگرافیکل باؤنڈری ہوتی ہے جس کے اندر سے وہ اپنے اکاؤنٹس ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آل آف اے سڈن آپ کا ٹریفک ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آنا شروع کرتا ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین کمپرومائزڈ اور سم ون ایلس از ٹرائنگ ٹو ایکسیس دوز اکاؤنٹس. Now end point changes یہ ہوتی ہیں and unexpected change to the end parts, for example registry file, services, ports, اس طرح کی چیزیں آپ کے سسٹم کے اوپر اگر کچھ چینج ہوتی ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ security has been compromised on that specific machine یا ان سسٹمز کے اوپر. نیکسٹ ہے میلیشیس ایکٹیویٹی ڈیٹیکشن. ہم اسے کس طرح ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر جو کہ سگنیچرز کو میچ کرتا ہے, اور اس سے ہم ایک نون کریکٹرسٹکس یا ہیورسٹک انالیسس کرتے ہیں جس کے تھرو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی تھی جو کہ کمپیوٹر یا کسی سسٹم کے اوپر چل رہی تھی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کے تھرو. اس کے تھرو ہم کوئی بھی ایک ان یوزول بیہیویئر ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاگ انالیسس کو دیکھا جاتا ہے جس کے اندر ہم ایونٹ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, یا ہم اسے کہتے ہیں سیکیورٹی انفارمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ SIEM, جس کے تھرو ہم جب یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈفرینٹ جو بیہیویئر اور انالیسز آپ کے کمپیوٹر کے اوپر چل رہا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہے. تھریٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے نالج آف نون اٹیکس, جس کے بارے میں آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, روگ IP ایڈریسز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف URLs ایٹسٹرا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کی اپنی نالج بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ رکھیں ڈفرینٹ سینیریوز کے اوپر, ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کے بارے میں, اور مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کس قسم کے اٹیکس ریسنٹ آئے میں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک سسپیشس ایکٹیویٹی آپ کے نیٹ ورک کے اندر ہو رہی ہے. میل ویئر ویریفیکیشن کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی میل ویئر یا کوئی سسپیشس URL یا فائلز آئی ہیں تو آپ اسے ویب سائٹس ہیں جیسے وائرس ٹوٹل وغیرہ کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور وہ انالیسس کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ریئلی یہ فائل افیکٹڈ ہے یا کوئی اور ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے.
فائل انٹیگریٹی مانیٹرنگ ہے. فائل انٹیگریٹی مانیٹرنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم چینجز اور فائل سرورز کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ سرورز اور ڈیٹا بیسز اور نیٹ ورک کے اوپر ڈفرینٹ فائلز جو آ رہی ہیں ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں اور ورچوئل امیجز وغیرہ ان کی انٹیگریٹی کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر سکیں کہ وہ فائلز چینج ہوئی ہیں یا ان کے اندر کسی قسم کی چینجز آئی ہیں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم اس چیز کا اندازہ کرتے ہیں کہ فائلز اپنی اصل فارمیٹ پہ موجود ہیں کہ نہیں. آئی تھنک دیٹ کنکلوڈز آور لیکچر فار ٹوڈے. تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ ایک اور ہم نے اس کی سب کیٹیگری کور کی ہے جو کہ کمپرومائز اینڈ میل ویئر ڈیٹیکشن تھی. ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ تھی آن کمپرومائز اینڈ میل ویئر. اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ دا سیم تھنگ کہ جتنے بھی کی ورڈز ہم نے اس لیکچر کے اندر کور کیے ہیں وہ سارے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ ان کی ورڈز کو اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی آپ ایگزام کے اوپر جائیں. اب ہم اس کے بعد اپنا نیکسٹ سب کیٹیگری کو سٹارٹ کریں گے. سو ویٹ فار دیٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.